ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام حبیب کی بریا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج درس قرآن کے حوالے سے کچھ گزارشات ہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، تو ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ ہم اپنی اولاد میں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ تو والدین کے حقوق کیا ہیں اور بچوں کے حقوق کیا ہیں، یہ ہماری تربیت کس نہج پر ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے ذکر ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں ایک بڑے دانا آدمی کا ذکر فرمایا ہے، جس کو دنیا لقمان حکیم کے نام سے جانتی۔ وہ حکیم کوئی دوائیاں دینے والے حکیم نہیں تھے، وہ ایک دانا آدمی تھا۔ جس طرح آج بھی لوگ کسی اچھے آدمی کی بات کوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی یہ فلاں سائنسدان کا قول ہے، فلاں اہل نفسیات کا قول ہے۔ اسی طرح عرب کے لوگ اپنی گفتگو میں حوالہ دیا کرتے تھے کہ یہ بات عام آدمی لقمان حکیم کی بات ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کو انہی کی بات کو ان کے ذہنوں میں حاضر کر کے فرمایا کہ جس کو تم سمجھتے ہو وہ بڑا دانا آدمی ہے، اس نے بھی جس بات کی تعلیم دی ذرا اس کو بھی تو سوچو، وہ کیا تعلیم دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ ان اشکر للہ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر سارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ ہونے کا شرف آپ کو کس نے بخشا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ ابھی بیٹے ہیں تو یہ شرف بھی آپ کو اللہ نے بخشا ہے، اس پہ بھی شکر ادا کریں۔ شکر کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ جس نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو نوازنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی تعریف کی، اس کی نعمت کا ذکر کیا تھا، پھر جہاں اس نے نعمت کا استعمال کیا وہاں اس کو صرف کیا جائے، جہاں اس نے روکا تو اسے رک جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ إِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں، فائدہ انسان کو ہے۔ شکر کرے گا، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور نوازوں گا۔ وَمَن كَفَرَ، جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کو پھر ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو بڑی تعریف ہے۔ آگے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ آپ ان کو نصیحت فرما رہے تھے، کس بات کی؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی جس کو آپ نے دعوت دینی ہے، بلانا ہے، خطاب کرنا ہے، اس کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق اچھے الفاظ سے پکارنا۔ بیٹا ہے
تو آپ اس کی عزت احترام سے یا بنائیے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز، جو بھی اچھا الفاظ آپ اس کو سمجھتے ہیں، عزت دینے کے لیے اچھے لفظ سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ اچھے لفظ سے پکاریں گے تو انشاءاللہ بچے کی زبان پر بھی ادب کا لفظ آئے گا، وہ بھی آپ کو ابا جان کہے گے، اے میرے پیارے ابا جان یا ابا جان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ مجھے اس طرح سجدہ کرتا ہے، ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو سامنے بیان نہ کرنا۔ خطاب کرتے ہوئے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو پہلی بات ہمیں کیا سیکھنے کو ملی کہ جس کو بھی بلانا ہے اس کو ادب کے پیار سے محبت بھرے الفاظ سے بلانا۔ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے دوست، اے میرے بیٹے، جو جس اسٹیٹس کا ہے اچھے الفاظ سے بلانا۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، واقعات شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، اندھیرے میں لائٹ بند ہو تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا میں نے کون سی چیز کہاں رکھی۔ تو اس طرح مشرک آدمی وہ اندھیرے میں ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنے پیشانی کس کے سامنے جھکاؤں۔ دوسری تعریف یہ آتی ہے وَضْعُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ظلم کیا ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر نہ رکھنا، غلط جگہ پہ رکھ دینا۔ ٹوپی کا مقام ہے سر پہ، کو پاؤں میں رکھ دینا، تو اس کے ٹوپی پر ظلم کیا۔ اس پیشانی کا حق یہ اس کو رب کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ اگر یہ غیر کے در پہ جھکے گی تو اس کا مطلب اس کے ساتھ ظلم کرے۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی بات جو سکھائی وہ کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، توحید پر کہنا ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو کلمہ توحید سکھائیں، اس کے تقاضے کیا ہیں وہ سکھائیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ان کو کلمہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اپنے اولاد کو سکھائیں۔ یہ چھوٹے بچے ابھی بولنا شروع ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کو اللہ کا تعارف کرنا۔ بچے کا دوسرا بڑا حق یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کو اپنے رب کا تعارف کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے اس کے دل میں اللہ کا تعارف موجود ہوتا ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ یہ بات کرتا ہے پیدا جب ہوا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اس کو اس کی فطرت کا سبق پڑھایا جائے، کلمہ توحید سکھایا جائے۔ بچہ جب بولنے والا ہوتا ہے تو کلمہ سیکھتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ حقوق وہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے دائیں کان میں کیا کہنا ہے اور بائیں کان میں، اور 7ویں دن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے۔ بیٹی ہے تو 1 جانور ذبح کرنا ہے، بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کرنا ہے۔ اور بچے کے ساتھ کے کیا کرنے؟ بال مونڈ دینے، صاف کرتے ہیں، اور اس کے برابر کیا کرنا؟ چاندی
صدقہ کرنا، اور اس دن کیا رکھنا، اس کا اچھا سا نام رکھنا ہے، اور نام رکھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نام ہو جس کی بڑی زبردست تاثیر ہو، ہر نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ غلط نام رکھو گے تو غلط قسم کی تاثیر۔ لوگوں کو کئی کو پوچھے کیا نام ہے، پیرا دیتا نہ ہی شرکیہ ہوگا، کیا اسے تو ہی پیسہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام کیسا ہے۔ وہ کسی کافر کسی چوڑے کے نام پہ نام نہیں رکھے، نام رکھے آدمی اللہ کے نبیوں کے کسی نبی کے نام پر، صحابہ میں سے کسی صحابی کے نام پر، تابعین میں سے کسی تابعی کے نام پر، تبع تابعین میں سے کسی تبع تابعی کے نام پر، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ہمارے پاس تو بے شمار نام۔ تو نام کی تاثیر ہوتی ہے غلط نام سے بچ کر۔ اللہ کے نبی کو جو سب سے زیادہ نام پسند تھے، ان احب الاسماء الی اللہ، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور آپ اسلام نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھا۔ وہ اللہ نے اپنے نام سے کہا ہے، جب سے کائنات بنی نام اس سے پہلے کسی کا نام تھا، اور اس کے بعد تو بے شمار نام۔ آج کتنے نام ہیں؟ حسن، حسین، نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑے پیارے نام، نام کی تاثیر ہوتے ہیں انسان کے وجود پر، خیال رکھنا چاہیے، غلط نام سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ واقعہ پیش آ گیا، تاریخی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہاں سے پکڑے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اب اس کو مجھے یہ سب حوالہ یاد ہے لیکن واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اپنے بچے کو کس طرح پکڑ کے لائے؟ کہنے لگے جی میری بات نہ ماننا، نافرمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے روب و دبدبہ سے پوچھا برخودار بتاؤ۔ اس نے کہا امیر المومنین، اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، ذرا میری بات بھی توجہ سے سن لیجیے۔ اگر باپ کے میرے اوپر کچھ حقوق ہے تو میں بیٹا ہوں، میرے بھی کچھ ان کے ذمہ حقوق ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں جی برخودار ذکر کروں گا۔ کہنے لگے جی ان سے پوچھو میرا نام کیا رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ نے کیا نام رکھا؟ وہ نام تھا جس کا معنی بنتا تھا گوبر کا کیڑا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم نے نام کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عظیم آدمی تو گوبر کا کیڑا بنا۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان سے پوچھو کہ جن سے میں پیدا ہوا ہوں ان کی دینی حالت کیسے ہے؟ امیر المومنین پوچھتے ہاں بھی کون ہے جس سے تیرا نکاح ہوا، اس کا دینی سٹیٹس کیا ہے؟ پتہ چلا وہ پارسی مذہب کی عورت۔ ان کا امیر المومنین مجھے ایک بے دین عورت کے گھر میری پیدائش ہوئی ہے، آج میرے سے یہ اسلام کس طرح کی چیزیں پوچھتے مجھے کیا پتا کہ آداب کیا ہے؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شدید ڈانٹا اس آدمی کو کہ پہلے آدمی کو چاہیے جب اپنا نکاح پڑے، اپنی شادی ہوئی تو اس کے لیے انتخاب اچھا کرے، عورت نیک ہے۔ اگر اس طرح کے بد عورتیں لے آؤ تو کیا پیدا ہوگا؟ وہ کیا تربیت کریں گے بچے؟ آج لوگوں نے اپنے یہاں سٹیٹس نہیں دیا جائے، ہم نے نکاح وہاں کرنا ہے جہاں بڑا سارا جہیز ہو، بڑی ساری جائیداد ہو۔ اقبال ٹاؤن میں لاہور میں رشتہ سینٹر میں سے ایک آدمی نے درخواست جمع کی کہ مجھے اس طرح کا رشتہ چاہیے جس کے ذمہ کوٹھی بھی ہو، کار بھی ہو۔ نکاح ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی تو چوڑا ایسا ہی ہے۔ پھر اس رشتے سینٹر والے سے رابطہ کیا کہ یہ کیا تم عیسائی سے رشتہ کیا؟
کہنے لگے جی آپ نے 2 شرطیں لکھی تھی، کار ہو بندے کے پاس کار ہے، کوٹھی ہو، تیسری شرط آپ نے لکھی تو میں ذمہ دار رہا۔ بندوں اپنے ترجیحات دین والی رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت سے شادی کی جائے تو کس طرح کی عورت ہو؟ کوئی حسب و نسب ہو، لوگ جو اسٹیٹس بناتے ہیں، کسی خاندان کی، یا پھر بڑے مال والے، یا پھر حسن و جمال والے، چوتھی جو بڑے دین والے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ہمیشہ دین والی عورت کو ترجیح دیں۔ پھر آپ کسی چیز کی اچھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو نیک خاتون سے شادی کرنے کا اہتمام کریں، بد لوگوں سے بچیں، پھر آپ کی نسل اچھی ہوگی، تربیت اچھی ہوگی۔ بچہ جس وقت 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں حکم ہے، نبی علیہ السلام میں مرو اولادکم بالصلاۃ، وہ سب ایسے کہ جس وقت 7 سال کی عمر ہو جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان کو سزا بھی دو۔ آج دیکھ لو کتنے گھرانے ہیں، نہ باپ نمازی ہے، نہ بیٹا نمازی ہے، نہ ماں نمازی۔ افسوس، صبح کی نماز میں کتنے لوگ نہیں رہتے، بچے ایسے ساری رات عجیب و غریب کرتے ڈرامے، فضول قصے کہانیاں، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا کی بھرمار۔ اور صبح ان کو اٹھایا جائے، اٹھنے کے نام لیتے ایسے جیسے کرین سے کچھ اٹھائی جاتی ہے، ایسے اٹھانا پڑتا۔ تو یہ کون سی مدار ہے؟ ہمیں تو حکم تھا کہ جس وقت مغرب کی اذان، سورج غروب ہوتا جائے، اذا کان جنب اللیل فکفوا الصبیان، کہ جس وقت